حضرات سامعین، آج کل خواب دیکھنے کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے۔ ہر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور خود کو اس خواب کے ذریعے حق بجانب قرار دیتا ہے۔ اسی طرح کے خواب جماعتی بھائی کو بھی آ رہے ہیں۔ پہلے یہ سنیے، پھر اس کے بعد جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جانیں گے، اور اس کے بعد خواب کی شرعی حیثیت۔ جی بھائی صاحب، کم سے کم 50 خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے دیکھا ہے، جس میں مولانا سعد صاحب کی حقانیت اور شورا والے کی گمراہیاں اور نظام الدین کی حقانیت ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، میں بھی شورا میں گھس گیا تھا جناب، توبہ کر کے واپس آیا ہوں، الحمدللہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آج تک اللہ کا شکر ہے، تحدیث نعمت کے طرف سے دور سے بول رہا ہوں۔ 437 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ سامعین، یہ خواب بھی سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی خواب 3 مرتبہ میرے پاس پہنچا۔ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکتہم عالیہ اپنے طلبہ کے بیچ میں جو باتیں مولانا سعد صاحب کے متعلق فرما رہے تھے، وہ میرے دل کے اندر اسٹرائک کیا، اور میں نے میرے دل میں یہ بڑا فکر ڈال دیا کہ مولانا سے شاید کوئی غلطی ہو رہی ہے حضرت مولانا سعد صاحب سے۔ تو اسی درمیان میرے تک یہ خواب پہنچا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ، کہ مولوی سعد کو سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ سنت الحق کی جماعت کی موقوف سے نہ ہٹے، ذرہ برابر بھی نہیں ہٹے۔ سامعین، اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی جاہل آدمی ہے۔ بہرحال حسب وعدہ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سماعت کے حوالے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے آنکھوں سے نہ دیکھی ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7043۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بھی مذکور ہے کہ سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، اور وہ بات کہے جو اس کی آنکھ نے خواب میں نہیں دیکھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات لگائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3509۔ یہ حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے 2 جو کے 2 دانوں کو قیامت کے دن جوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ ہرگز نہیں کر سکے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7042۔ ابن ماجہ کی روایت میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہے وَيُعَذِّبُ عَلَى ذَلِكَ، اس پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3916۔ مسند احمد میں یہ بھی روایت موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کر خواب بیان کرنے میں جھوٹ سے کام لیا، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مسند احمد حدیث نمبر 1089۔ اگر یہ سچ بھی مان لیا جائے کہ یہ شخص اپنی طرف سے باتیں گڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کر رہا ہے بلکہ حقیقت میں اس نے خواب دیکھا ہے، تو بھی یہ خواب حجت شرعیہ نہیں ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا اس سلسلے میں فتویٰ ہے، سماعت فرمائیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ عرض یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو اس کا کیا معیار ہے؟ کیا واقعی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی انسان مختلف حالتوں میں دیکھتا ہے، جیسے جوان، بوڑھا، مختلف شکلوں میں یا لباسوں میں یا مختلف زبان بولتے ہوئے، تو کیا یہ مانا جائے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اور کیا اگر خواب میں آواز آئے اور یہ بتایا جائے یا گمان ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا وہ صحیح تسلیم ہوگا؟ اور کیا اس کا حکم ماننا لازم ہوگا؟ اور تمام صحابہ اور فرشتوں کو خواب میں دیکھنے کا کیا معیار ہے کہ واقعی حق یا سچ دیکھا؟ جواب عنایت فرما کر مشکور فرمائیں، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے یا خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتا ہے یا خواب میں اس کے گمان و ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا محسوس ہوتا ہے تو بلا شبہ اس کو زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے مشرف کیا گیا۔ خواب میں اس قسم کی زیارت مبارکہ کی ضمانت ہے، البتہ اگر خواب دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو اس کے خلاف دیکھے جو کتب شمائل میں مذکور ہے تو اس کی وجوہات دوسری ہوتی ہے۔ تاہم جب بھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا مشاہد و محسوس ہو جائے تو زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہونے کا حکم ہوگا۔ نمبر 1، اگر خواب میں نبی اکرم فخر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے تو بحالت بیداری اس پر عمل کیف متفق مطابق خواب کر لینا جائز نہیں، بلکہ اس کی تفسیر لکھ کر علماء کرام اہل فتویٰ سے معلوم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اغلب یہ ہے کہ اس قسم کا خواب بھی سچا ہی ہے، تاہم خواب دیکھنے والوں کے اعتبار سے تعبیرات بہت مختلف ہوتی ہے، اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کے لیے علماء متقین سے مراجعت کیے بغیر کوئی فیصلہ کن بات ذہن میں نہ جمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ نیز جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا بھی فتویٰ سماعت فرمائے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ سوال: تقریباً 17 سال پہلے رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں 70 لاکھ درہم مل جائیں گے، جو مجھے 17 سال گزر جانے کے باوجود بھی نہیں ملے۔ میں نے بہت صبر کیا لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرا دل کرتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دوں، یہ کیا مذاق ہے؟ جواب: واضح رہے کہ خواب کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں سے ایک قسم جو صحیح اور حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک قسم کا الہام ہوتا ہے جو اپنے بندے کو متنبہ کرنے کے لیے یا خوشخبری دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے اور ضروری نہیں کہ جو چیز جیسے دیکھی ہو وہی حقیقت میں بھی ویسی ہی ظاہر ہو، بلکہ اس کی تعبیر زبان، مکان اور بندے کی کیفیات اور مختلف عوارض کی وجہ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب میں مردوں کے لیے دینار اور درہم سے مراد ابتلاء اور آزمائش ہے،
اور اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آپ سے فرمایا اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر آزمائشوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے تیار رہو، ثابت قدم رہو، اور 70 کا عدد کثرت کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے تیار رہیں۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے متعلقین پر سب سے زیادہ دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں۔ اس آزمائشوں کے باوجود دین پر ثابت قدم رہنا کامیابی ہے۔ نیز آپ کے سوال سے مترشح مسئلہ کی وضاحت کے لیے یہ عرض ہے کہ خواب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی حکم لگ سکے، یہاں تک کہ خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو کہ آپ کسی ایسی چیز کی خبر دے رہے ہیں یا اس سے منع کر رہے ہیں یا اس کا حکم دے رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی میں خود تلقین نہیں فرمائی، تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات حجت شرعیہ نہیں ہیں۔ ہاں اگر خواب میں آپ کا ارشاد مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ نیز حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس نے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن حدیث مبارک میں یہ ارشاد نہیں ہے کہ خواب میں بتائے گئے ارشادات پر عمل کرنا ضروری ہے یا اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست ہے، اس لیے کہ خواب کے برحق ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز خواب میں دکھائی دے یا سنائی دے وہ حقیقت میں بھی واقع ہو، بلکہ اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ خواب بیکار نہیں ہے، اس کی کوئی تعبیر ہے، اس تعبیر کی نسبت سے یہ خواب درست ہے، اور اس خواب کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہی تعبیر ہو جو خواب میں دیکھا یا سنا ہے یا خواب دیکھنے والے نے سمجھایا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے میں شیطان کے تصرفات کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تاہم دیکھنے والے کی قوت مخیلہ بعض اوقات اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معرفت حیت کے بجائے کسی اور حیت میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے عین ممکن ہے کہ دیکھنے والے کے خیال میں ایسا کوئی کلام واقع ہو جائے جس کا تکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خواب میں دیکھنے والے نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ بھول چکا ہو اور جاگنے کے بعد اسے ایسی باتوں کا خیال آیا ہو جو خواب میں پیش ہی نہ آئے ہوں، لہذا ان شبہات کی بنا پر خواب کی بات کو شرعی دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات اور واقعات کے لیے ملاحظہ فرمائیں کشف الواری شرح صحیح البخاری جلد 4 صفحہ نمبر 202 مکتبہ فاروقیہ۔ باقی اس طرح کے مالی مفائد نہ ملنے کی وجہ سے ایک سچے برحق آخری اور آفاقی مذہب کو چھوڑنے کا سوچنا بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ اس پر فی الفور توبہ و استغفار کریں تاکہ خدا نخواستہ ناشکری کی وجہ سے کہیں یہ عظیم نعمت نہ چھن جائے، اور ہر وقت اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی مدد مانگنی چاہیے۔ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، آج اگر دنیا میں نہ بھی ملا تو کل آخرت میں نیک مسلمانوں کے لیے
اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انعام و اکرام کا انتظام کر رکھا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فقط واللہ عالم۔ دارالافتاء، جامعہ علوم اسلامیہ، علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن۔